روزے کو فرض کیا اور فرض کرنے کی فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں پر یہ روزہ فرض کیا ہے۔ پہلی بات کی تسلی دے دی کہ روزے کی فرضیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں بلکہ اس سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ البتہ ان کے روزوں میں ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی تھی اور ہمارے روزوں میں سحری ہے کہ اللہ رب العزت نے سحری کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت کا کھانا بتایا اور فرمایا تسحر فإن فی السحر برکۃ، سحری کیا کرو کہ سحری میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ ہے روزے میں فرق کہ ایک مومن جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا اور روزے کی فرضیت کے مقصد کو بیان فرما دیا، فرمایا لعلکم تتقون، یہ مقصد یہ ہے کہ مومنوں ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے بندوں پر فرض کیا اور فرض کرنے کے مقصد کو بیان فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، انسان کو پرہیزگار بنا دیتا ہے، بشرطے کہ ہمارا روزہ اسی سنت کے مطابق ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ تو اسی طرح اگر ہم نے روزے کو رکھا تو بلا شبہ پرہیزگاری آئے گی، تقویٰ آئے گا، اور یہ مہینہ ہے گویا اس مہینے کو اللہ رب العزت نے صبر کا مہینہ برقرار دیا، فرمایا کہ ھذا شہر صبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مواسات باہمی غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن ایک دوسرے کی غمخواری کرتا ہے۔ یہ مہینہ جس مومن صبر سے کام لیتا ہے، اسی لیے جب صبر آتا ہے تو پرہیزگاری آتی ہے، صبر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرے کی غمخواری ہوتی ہے، غمخواری ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر پرہیزگاری آتی ہے، انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ نیز یہ ایک مومن جو اور دنوں میں جو کام نہیں کر سکتا ہے لیکن روزے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ انسان اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی ان کو کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ تو مومن اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جاگتا بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا جاگنے کی صفت اختیار کی، نہ کھانے کی صفت اختیار کی، نہ پینے کی صفت اختیار کی۔ اسی لیے انسان کے اندر پرہیزگاری آتی ہے، انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، اور یہ ایک مہینہ ریہرسل کا مہینہ ہے، ایک مہینہ گویا کہ ٹرننگ کا مہینہ ہے کہ جب ایک مہینے میں ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے گی، یہ جوہر پیدا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی
باقی 11 مہینے تک ہمیں اللہ کی توفیق حاصل ہوگی کہ اسی طرح ہم ان ایام کو گزاریں، دن گزاریں گے۔ دیکھیے ہمارے اندر کیسا تقویٰ آ جاتا ہے، کیسی پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ انسان اپنے روم میں تنہا ہے، اکیلا ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس ہے، فریزر میں پانی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اس پانی کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ اس پانی کی طرف ہاتھ تو کیا بڑھاتا، بلکہ انسان نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قوت پیدا فرما دی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر سہولتیں عطا کی ہیں۔ ان سہولتوں کے باوجود اپنے آپ کو کھانے سے محفوظ رکھا، پینے سے محفوظ رکھا، یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اور میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہے، ایسا کرم ہے کہ انسان ان عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کی نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ 10 سے لے کر 700 گنا تک جس قدر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حاضری ہمارے دل کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ کا خیال ہمارے دل کے اندر ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ جل شانہ ثواب سے نوازتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا ایک عمل مومن انجام دیتا ہے 10 نہیں 70 نہیں 700، بلکہ اللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے اور بڑھا کر دیتا ہے۔ 700 تک ہی محدود نہیں ہے، اس لیے محدود نہیں ہے کہ اللہ کے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ دوسری حدیث ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئن اجتمعت الانس فی واد فإنه يطلب الله ما يشتهي في قلبه۔ فرماتے ہیں کہ ایک وادی کے اندر، ایک میدان کے اندر سارے انسان جمع ہو جائیں اور انسان کے ساتھ جنات جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے سوال کرے، تو ظاہر ہے کہ انسان کیا سوال کرے گا؟ صرف یہ نہیں سوال کرے گا کہ بمبئی شہر مجھے مل جائے، اس کے دل میں یہ نہیں سوال ہوگا کہ مجھے مہاراشٹر کا اسٹیٹ حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ پورا ملک مجھے حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک انسان پوری دنیا کے مطابق مجھ سے درخواست کرے، ہر ایک کو اس کی تمنا پوری کر دی جائے گی، اس کی تمنا کے مطابق اس کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ، تمہارا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، تو 700 گنا کیا 7000 گنا بھی اللہ تعالیٰ دے دے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ ہے آخر میں فرمایا الصوم لی، نماز بھی اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کی خاطر نماز ادا کر۔ ظاہر ہے کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب نماز شروع کی جاتی ہے اللہ اکبر، تو نماز اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ جب رکوع میں گئے تو اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھائے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں گئے تو اللہ اکبر، سجدے سر اٹھایا تو اللہ اکبر۔ وہ ایک عمل کے اندر ایک رکن کو ادا کرنے کی صورت میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری سورتوں کو ملایا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر حال میں کی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت انسان نماز کے اندر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعام دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے
اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں الرحمن الرحیم تو جواب آتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا ہے، میری بڑائی کا اعتراف، میری کبریائی کا اعتراف کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک یوم الدین روز جزا، جس دن ہر ایک انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، انہی کی حکومت ہوگی، اور ان کی حکومت میں کسی کی کوئی ساجھیداری نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کو ڈھیل دے دی گئی ہے، لیکن وہاں کسی کا اختیار کچھ بھی نہ کرے گا۔ یہ مالک یوم الدین، یہاں تک جواب آتا رہا۔ پہلی آیت کے اندر حمدنی عبدی، پھر جواب آیا اثنى علی عبدی، پھر جواب آیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر حق تعالیٰ نے بیان فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس کو اس بات کی امید ہے، جس کو اس بات کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کی تمنا، ظاہر ہے کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ اللہ کی زیارت حاصل ہو جائے، مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی مومنین کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس دنیا میں تو نہیں ہوگی، ہماری یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں انہی آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت عطا فرمائے گا جس کی بنا پر ہم اللہ کی تجلی کو دیکھیں گے۔ چنانچہ موقع پر صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول هل نرى ربنا، اللہ کے رسول کیا ہم لوگ اپنے رب کا دیدار بھی کر لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترون ربکم کما ترون البدر ليلة القدر وليس بينك وبينه سحاب، آپ نے فرمایا جس طریقے سے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، سورج کو دیکھ رہے ہو، جبکہ چاند کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، جب کوئی پردہ حائل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ چاند دیکھنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، سورج دیکھنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جنت میں جب مومن داخل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان اب کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا۔ تو بہرحال فرمایا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ تو یہاں تک مالک یوم الدین، آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب شاہی تخت کو چھوڑا، غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مناجات کی، اس مناجات میں یہ کہا الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب بندہ عاجزی اختیار کرے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو رب کریم اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا انہوں نے کہ اللہ ہمارے سے گنہگار ہے، لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے در پہ آئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنْ يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ
قد دعاك۔ اے رب کریم، اگرچہ ہم نے گناہ کیا ہے، تیری نافرمانی کی ہے، لیکن ہم نے آج تک تیرے در کے سوا کسی در پر سر نہیں رکھا ہے، تیرے در کے سوا کسی در پر سر نہیں رکھا ہے۔ اے اللہ، صرف اور صرف ہم تیری در پر سر رکھتے ہیں۔ ایک مومن اپنے اللہ کے سامنے سر رکھتا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا در ہے جہاں بندہ سر رکھتا ہے۔ بہرحال فرمایا گیا وَإِن تَغْفِرْ لِي فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَغْفِرْنِي فَأَيْنَ أَذْهَبُ سِوَاكَ۔ اے رب کریم، اگر تو نے بخش دیا تو مومن کو بخش دینا یہ تیرا شیوا ہے، تیرا شیوا ہے، تو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر تو نے دھتکار دیا، تو نے اگر اپنے در سے نکال دیا، اے اللہ تو ہی بتا، ایک مومن کے لیے تیرے در کے سوا کون سا ہے؟ ایک مومن کے لیے تیرے در کے سوا کوئی در نہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جب ایک مومن اسی انداز کے ساتھ پکارے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے در سے فرماتے ہیں اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، بأنک انت اللہ، اے اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک باپ پہ کتنا سنگدل کیوں نہ ہو، پتھر دل کیوں نہ ہو، لیکن بیٹا گر گرا کر باپ سے مانگتا ہے اور یہ کہہ کر مانگتا ہے ابا تو میرا ابا ہے، تیرے سوا کوئی میرا ابا ہے نہیں۔ اللہ اے میرے ابا، اگر تو ہی نہ دے گا، تو ہی میری خیر خواہی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سنگ دل کا باپ دل پسے جائے گا، اس باپ کا دل پسے جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو سخی ہے، سخیوں کا سخی ہے، وہ کتنا اکرم کرنے والا ہے۔ جب بندہ اس طرح کہتا ہے اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرا سوا کوئی معبود نہیں، دینے والی ذات تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے، بندے کو نوازتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم الادھم نے اس انداز سے اللہ کے سامنے مناجات کی، تو بندہ بھی اب یہاں پر پہلے تعریف کر دی، اب بندہ اللہ کے سامنے درخواست رکھتا ہے، درخواست رکھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر چل کر تو نے اپنے بندوں پر انعام نازل کیا ہے۔ حضرات انبیاء کرام